بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر غصہ۔ اب جانتے ہیں ہم کہ ایسی چیزیں جو اخلاقی حوالے سے کوئی بہت اپریشیٹ تو نہیں کی گئی، لیکن ذرا اس کو شریعت کے لینس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت نے اس متعلق کیا کہا ہے، کتنا غلط سمجھا ہے، کن الفاظ میں مذمت کی ہے، نہیں کی ہے، کیا ہے۔ جناب مولانا کمل مہدی صاحب سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی جب غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ جب اللہ اپنی لامتناہی طاقت کے باوجود بھی اتنا حلم رکھتا ہے، واہ واہ، اس کی لامحدود طاقت ہے، اس کے باوجود بھی حلم سے کام لے لیتا ہے، تو تم بھی حلم سے کام لے لو اور گزر جاؤ۔ واقعاً اگر کوئی اس منزل پہ پہنچ جائے نا تو ولی اللہ ہے، وہ بڑی بات ہے یہ۔ اور یقین فرمائیے گا کہ بہت سے لوگ جھگڑ کے جن باتوں پر من و مٹی تلے دب گئے ہیں، وہ جب زندہ ہوں تو باتوں پر مٹی ڈال کے بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ واہ واہ، کاش اس طرح زندگی گزار سکتے۔ اچھا، کبھی جب یہ کیفیت آ جائے تو اس کا ایک قرآنی نسخہ ہے۔ دیکھیں، اگر ایک بوٹل ہے، مثال دوں میں، اس میں کچھ ایسا بھرا ہوا ہے کہ جو آپ نہیں پینا چاہ رہے، تو اس کو جب تک خالی کریں گے اس کے بعد پھر کچھ صحیح سالم پانی بھریں گے، یہ طریقہ۔ اگر دل میں غصہ بھرا ہوا ہے، کچھ ایسا آ گیا ہے، اس کی کیا ریمیڈی ہے جو اللہ نے حضور مکرم کو بھی عطا فرمائی ہے؟ سورہ ہجر میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے جو باتیں آپ سے کہتے ہیں۔ اللہ، مکہ کیا کچھ نہیں کہتے تھے حضور کو، نعوذ باللہ، شاعر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، اب آپ کیا کریں؟ تو بھائی ہم یہ کرتے ہیں نا کہ بال کو الٹ دیتے ہیں، دل کیسے الٹے گا؟ اس الٹنے کا نام سجدہ ہے۔ واہ واہ واہ، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ واہ واہ واہ، جب آپ کا دل ایسے تنگ ہو جائے نا تو آپ رب کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، آپ رب کے سامنے الٹ دیں اس بات کو، وہ ایک وظیفہ ہو گیا، یہ ایک وظیفہ ہو گیا، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی عامر صاحب کیا کہنا ہے؟ وسیم بھائی، غصے کا موضوع ایک ایسا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تو بہت پرابلم جی جی، اور روزے میں تو بالکل ہی مطلب غصہ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن غصہ صحیح جگہ پہ کرنا، صحیح وقت پہ کرنا اور صحیح بندے پر کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ جو ہے وہ ہر جگہ پہ غصہ بآسانی کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غصے پہ کنٹرول کرنا طاقتوروں کا کام ہے، کمزور آدمی کبھی غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایموشنل ری ایکشن ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں شوران نفس کہتے ہیں۔ کوئی خلاف مزاج بات سن لی، کوئی جو ہے وہ آپ کی ایگو کو ہرٹ کر دے، اس وقت بندہ جو ری ایکشن دیتا ہے نا، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ایموشنل ری ایکشن۔ صحیح، اس کی وجہ سے بندہ اپنے آپ پہ قابو نہیں کر سکتا۔ امام غزالی کہتے ہیں جو خود پہ قابو نہیں کر سکتا وہ دنیا پہ کیا مطلب قابو کرے گا، کس کو قابو کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ غصے کی قباحت سے محفوظ فرمائے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، بدلہ لینے کے پیچھے غصہ نظر آئے گا اور عفو درگزر کے پیچھے غصہ نظر نہیں آئے گا۔ صحیح ہے، بالکل جہاں پر غصہ ہے، اچھا شرعی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، تو وہاں پر تو غصہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر غصہ کرنا حق ہے، لیکن وہاں پر غصہ کرنا کہ جہاں پر آپ کی انانیت کے خلاف بات ہو گئی ہو، تو غصہ فطری چیز ہے، غصہ آئے گا، لیکن اس کو قابو میں رکھنا یہ کام آپ کا ہے، جس طرح مفتی صاحب نے آیت کریمہ کا حوالہ بھی دیا۔ اور دوسرا، یہ غصہ قابو میں ہوگا تو عفو درگزر میں بڑی آسانی ہوگی کہ آپ دوسروں کو معاف کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، فرمایا کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہاری مغفرت فرمائے۔ اس سے پہلے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کرتے رہو۔ اور میں یہاں پر ایک مختصر سی بات کروں گا کہ جب کسی کو غصہ آ جائے تو اپنی حیت کو چینج کر لے، بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو ذرا سا باہر نکل جائے۔ اور دوسرا یہ کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، تو آپ وضو کر لیں تو غصہ انشاءاللہ کافور ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، صحیح قبلہ۔ اور اکثر بعد میں انسان شرمندہ ہو رہا ہے، ارے میں نے کیا، تو اس شرمندگی سے بھی بچا لے گا اگر آپ اس لمحے کو نکال لیں جب غصہ آ رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. ایک دوسرے مقام پر بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بندے نے عرض کیا حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. اس نے پھر عرض کیا وصیت فرمائی، حضور نے پھر فرمایا لا تغضب. یعنی کئی مرتبہ انہوں نے سوال دہرایا کہ مجھے وصیت پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ اور، وصیت کچھ اور. ہر بار حضور جان عالم علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. یعنی غصے سے بچنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے. کیونکہ یہ جو ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں نا، بے جا اظہار غصے کا، تو غصے کا بے جا اظہار گناہ ہوتا ہے بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں تو کفر تک لے جاتا ہے. بعض اوقات لوگ اسی غصے کی وجہ سے کفریہ کلمات تک بک ڈالتے ہیں. اللہ غصے کے وقت تو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. اسی وجہ سے ہمیشہ بزرگ سمجھایا کرتے تھے کہ غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جب بندہ غصے میں ہو یا بہت زیادہ خوش ہو، اوور ایکسائٹیڈ ہو، ایسی کیفیت میں، ایسی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایسی حالت میں کیا ہو فیصلہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں بندہ پچھتاتا ہے. تو غصے کے وقت فیصلہ نہ کرو. جو طلاق کی ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی ایک بنیادی فیکٹر ہے غصہ. کہ غصہ آتا ہے اور اس غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہم اکثر مشورہ دیا کرتے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہو جائے تو یا میاں جو ہے وہ باہر چلا جائے یا خاتون تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر ہو جائے. کیونکہ جب وہ آمنے سامنے رہتے ہیں اور بعض اوقات زبان پہ قابو نہیں رہتا اور دونوں کی زبان پہ قابو نہیں رہتا، پھر وہ غصے میں آ کے 1 2 3 ایسے بول لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں وہ جی غصے کے اندر کہہ دیا تھا. تو غصے میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے. تو طلاق ویسے بھی لوگ غصے میں ہی دیتے ہیں، پیار سے تو کوئی طلاق دیتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے غصے کے وقت اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے. یعنی بس ہر طرف سے ریکمنڈیشن یہ آخری 20 سیکنڈ ہے کہ یعنی کہ وہ ٹائم نکال لیا جائے کسی طریقے سے. آپ آخری نکال دیا جائے، کیونکہ غصے کا علاج ہی یہ ہے کہ بندہ تھوڑی سی کوئی فزیکل ایکسرسائز کرے نا، کہ ہاں ہٹا دے اپنے آپ کو، صحیح آٹومیٹکلی اس کا ریئیکشن آتا ہے. حضور نے فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. دھیان ہٹانے کے لیے کسی نے کہا کہ سلو سلو لمبی سانس لے اور پھر اس کو جو ہے وہ ریلیز کر دے، تو اس سے جو ہے وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے. آخری 30 سیکنڈ حکم میں سے آپ بس کچھ بھی اختتامی کلمات کچھ بھی کہنا چاہتے مولا علی علیہ السلام اس کافر کے سینے پر ہیں، اس نے گستاخی کی، ہاں واہ 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 اتر آئے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ قتلاً فی سبیلک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جو بھی قتل ہو رہا ہے اس میں میرا کوئی ذاتی غصہ شامل. واہ 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 واہ، کیا بہت شکریہ. جتنے جھگڑے ہوتے ہیں نا پیچھے غصہ ہے. اور یہ دیکھیں شریعت نے جو اصول بتایا نا، جو تعلیم دی ہے، جگہ چینج کر لو، ہیڈ چینج کر لو، آدھے گھنٹے کے بعد آپ اسی مقام پر آئیں گے، غصہ ٹھنڈا ہوگا آپ. ایسے ہی ہاں. تو غصہ چھوڑیے، جھگڑے ختم کیجیے. جزاک اللہ، بہت نوازش. تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. اچھا میں جو سیٹ پہ بار بار جگہ چینج کر رہا ہوتا ہوں وہ سیگمنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ لوگ مجھ پہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ 5 منٹ کے سیگمنٹ میں 2 راؤنڈ گھوم جائیں. دیکھیے یہ بھی کمال ہے ویسے، کیا بات ہے. یہ بھی ایک مثال قائم ہو رہی ہے عملی طور میں. ایک بریک کے بعد اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ سہروردی صاحب نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی، 12واں روزہ اختیار کر لیا ہے اہلیان پاکستان نے الحمدللہ۔ دنیا کے کئی ممالک میں 13واں روزہ اختیار کر لیا گیا یا کر لیا جائے گا انشاءاللہ، بشرط صحت و سلامتی زندگی۔ دوپہر 2 بجے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ، اور جاتے جاتے یہی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی زندگی دوپہر 2 بجے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے